بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے گال بلیڈر یعنی پتا کے حوالے سے، اس کی ہمارے نظام میں کیا اہمیت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں پتری بن جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور آخر میں ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے، اور نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں۔ پتا ایک ناشپاتی نما عضو ہے جو کہ پیٹ کے اوپری حصے میں دائیں طرف واقع ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عضو ہمارے خوراک کے ہضم میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ پتا میں ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے جسے صفرا یعنی بائل کہتے ہیں۔ یہ رطوبت ایک نالی کے ذریعے ڈیوڈینم میں یعنی بڑی آنت میں آ کر خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پتا کی پتری کیسے بنتی ہے؟ دوستو، پتے میں پتری اسی رطوبت یعنی بائل سے ہی بنتی ہے۔ کچھ لوگ جو زیادہ مرغن غذا استعمال کرتے ہیں ان کا بائل استعمال نہیں ہوتا، یہی بائل جم کر پتری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پتے کی اہمیت کے بارے میں۔ ایلوپیتھ حضرات کے نزدیک پتے کی پتری کا واحد حل ہے اور وہ ہے آپریشن۔ آپریشن بھی ایسا کہ پتے کو جڑ سے ہی نکال پھینکتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک غیر ضروری چیز ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو بھی اعضاء چھوٹے سے چھوٹا بال یا ناخن بھی اگر پیدا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی خاص مقصد اور کام ہے، تو پتا تو پھر ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اب ان لوگوں سے کرے جنہوں نے جلد بازی میں آ کر پتا نکلوا لیا ہے۔ یہ لوگ گوشت، انڈے، مچھلی، حتیٰ کہ پھل بھی ٹھیک طرح سے ہضم نہیں کر پاتے۔ آئے دن ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، اور بیچارے اتنے سارے انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر سافٹ ڈائٹ پہ گزارا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہومیوپیتھی نے بے شمار لوگوں کو بغیر آپریشن کے محض دواؤں کے استعمال سے ہی اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو بھی پتے کی پتری کا سامنا ہے تو خود کو آپریشن کے تختے پر لٹانے سے پہلے ایک مرتبہ کسی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس جا کر علاج کروا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور شفا نصیب ہوگی۔ میں آپ کو ہومیوپیتھی میں استعمال ہونے والے کچھ دوائیاں بتاتا ہوں جن کے استعمال سے آپ اس مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ چیلیڈونیم، یہ دوائی پتا میں موجود پتری کو پگھلانے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہے۔ تمام صفراوی بیماریوں میں یہ دوائی اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو، کبھی کبھی پتے کی پتری کی وجہ سے جگر بھی متاثر ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس دوائی کو استعمال کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ اس دوائی کا جگر پر خاص اثر ہے۔ فلٹوری، یہ دوائی بھی پتا کی پتری کے علاج کے لیے کامیابی سے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ پتا میں جمی ہوئی رطوبت کو پتلا کر کے نکال دیتی ہے۔ بیربیرس وولگرس، دوستو یہ دوائی بھی چیلیڈونیم کی طرح پتری کو پگھلا کر نکال دیتی ہے۔ اس دوائی کو استعمال کرنے کی خاص علامت یہ ہے کہ پتا یا جگر کے مقام پر سخت درد ہو رہا ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ کسی نے جگر میں چاقو گھونپ دیا ہو۔ اس دوائی کو گردے کی پتری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی دوائیاں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ ان دوائیوں کو ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ تینوں دوائیاں 30 پوٹینسی میں لے کر برابر مقدار میں تینوں کو ملا کر اچھی طرح ہلا لے تاکہ سارے آپس میں مکس ہو جائے۔ اس مرکب کو دن میں 3 یا 4 دفعہ 10 یا 15 قطرے آدھا گلاس پانی میں ملا کر استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ کولسٹرینم 3X کو بھی استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی پتری کو نکالنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو 3X کا مطلب ہے کہ یہ ٹیبلٹ فارم میں ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوستوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو تو سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں۔